اگر آج جو ہمارا نظام چل رہا ہے اس میں ایک انتہائی ایماندار اور جسے کہیں کہ بالکل آنیسٹ بندہ بھی سربراہ حکومت بن جائے تو آپ کے خیال میں وہ نظام جو ہے باقی پورا نظام اس کو سپورٹ کرے گا یا اس کو کاٹ کے پرے پھینک دے گا؟ اچھا ٹھیک ہے، یہ میرے خیال بہت زیادہ ہم وہ ایک نظریاتی بحث میں چلے گئے. جی موضوع تو اس وقت انتخابات ہیں جو موجودہ ہیں، لیکن یہ بات کہ جمہوریت میں جو پارٹیاں، دینی پارٹیاں بھی جمہوریت میں بیلیو کرتی ہیں، اس سے مراد مغربی جمہوریت نہیں ہے. جی مغربی جمہوریت جو ہے اس کا تو ساری فلسفی یہ ہے کہ عوام کی حکومت عوام کے لیے، عوام کے ذریعے. ہمارا تو نہیں ہے، ہم تو اللہ کی حاکمیت اعلیٰ کے لیے کر رہے ہیں. اور یہ کام ایک بہت بڑی جد و جہد کے بعد پارلیمنٹوں کے ذریعے سے ہی ہوا کہ قرارداد مقاصد کے ذریعے حاکمیت اعلیٰ اللہ رب العالمین کی، اور اسی پارلیمنٹوں کے ذریعے سے ہی وہ کانسٹیٹیوشن بنا کہ جس میں پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان، سرکاری مذہب اسلام، قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بن سکتا. اور اسی طرح اور جو ذکر فرما رہے مرزا صاحب، تو وہ قادیانیت کے خلاف تحریک آخر میچور کہاں جا کے ہوئی؟ اسمبلی میں، پارلیمنٹ کے اندر، وہیں سے قانون سازی ہوئی. ورنہ یہ کہ وہ تحریکیں جن کے ساتھ آگے اسمبلیوں کے اندر لوگ نہ ہوں، وہ تحریکیں جو ہیں وہ پھر کہاں جا کے اپنا پھل دیں گی. اس لیے آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ پہلی بات کہ جی کانسٹیٹیوشن ٹھیک ہے، بڑی حد تک اس میں خرابیاں بھی ہوں گی. دوسرا، اسلامی نظریاتی کونسل قائم ہے، وفاقی شرعی عدالت قائم ہے. ہاتھ جو ہیں، جو آپ کا سوال تھا، جو ہاتھ ہیں ہمارے پاس ہے، جو اس کو امپلیمنٹ کرنے والے ہیں، وہ نہ دین پر یقین رکھتے ہیں، نہ دین کو جانتے ہیں، نہ اس میں. اس لیے اس بات کی آگے ضرورت ہے کہ دینی جماعتیں انتخابات کے اندر حصہ لیں، پارلیمنٹ کے اندر پہنچیں، بڑی تعداد میں پہنچیں. وہ صرف ایک فرد کی تبدیلی نہیں ہوگی، پھر وہ پورے سسٹم کی تبدیلی ہوگی. عدلیہ کا نظام کیا ہم سمجھتے ہیں یہ اسلام کے مطابق ہے؟ ہماری افواج پاکستان نے وہ سارے کا سارا جو سرمایہ ان کو پیچھے سے ملا ہے اپنی ٹریننگ کا، اپنے پروٹوکولز کا، وہ تو انگریز کے دور کا آگے چل رہا ہے. اسی طریقے سے جو ہمارے ہاں بہت سارے اور قوانین ہیں، قواعد ہیں، پی پی سی ہے، سی آر پی سی ہے، سی پی سی ہے، جتنے بھی ہیں وہ ساری کی ساری میں بڑی تبدیلیوں کی ضرورت ہے. اور یہ ہوئے ہیں کام، یعنی اسلامی نظریاتی کونسل نے بہت سارے کام ان میں سے کیے ہوئے ہیں. اس لیے ہم جس پر آگے کام کرتے چلے جا رہے ہیں اور سمجھتے ہیں، وہ جیسے قرآن پاک نے ارشاد فرمایا نا، بڑی کمپلیٹ بات ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اطاعت اللہ کی، اطاعت رسول کی، مستقل بذات. اطیعوا کا لفظ ان کے ساتھ، اولی الامر کے ساتھ نہیں ہے. اس لیے کہ اولی الامر کی اطاعت اللہ اور رسول کی اطاعت کے تابع. یہ ہے اسلام کا نظام، جس کو آپ جمہوریت تو صرف ہم آمریت کے مقابلے میں کہتے ہیں. آج اسی جمہوریت میں، اسی اسمبلی میں ٹرانسجنڈر بل پاس ہوا نا سر. بات یہ کہ وہ بھی تو، اور وہ ایک آدمی بھی وہاں پر اگر مشتاق سینیٹر ہے تو وہ سامنے کھڑا ہو گیا. دیکھیں نا، یہ چیزیں جو ہیں اس بات کو واضح کرتی ہیں کہ اگر بڑی تعداد میں افراد وہاں موجود ہوں گے تو یہ چیزیں نہیں ہو سکیں گی. اچھا، اولی الامر منکم، علیکم نہیں ہے. منکم کا مطلب ہے کہ تم میں سے ہو، علیکم نہیں ہے. ابھی تو علیکم ہے نا، ابھی تو علیکم ہے نا، لیکن یہ منکم ہونا چاہیے. تو منکم ہو جائے گا انشاءاللہ. تھوڑی سی میں اس میں وضاحت کرنا چاہوں گا، تھوڑی ایک منٹ دے دیجیے گا. دیکھیں مصر میں کیا ہوا، مرسی کی قیادت میں اسلامی جماعت نے الیکشن جیتا، پارلیمنٹ بدل گئی، اسلامی نظام کی بات نہیں. 9-10 ماہ کے اندر دوسری طاقتوں نے پلٹ دیا. کیوں؟ کہ اس لیے کہ الیکشن صرف اسمبلی میں پوزیشن بدلتے ہیں، جوڈیشری کا کچھ نہیں کر سکتے، بیوروکریسی کا کچھ نہیں کر سکتے. یعنی آپ کا نوٹ ہم نے نوٹ ہو گیا. بیوروکریسی کا کچھ نہیں کر سکتے. الیکشن میں تو صرف وہی، صرف پارلیمنٹ میں جو ہوگا، تو مرسی آیا اور جو اینٹی ریگولیشن پارٹیاں تھیں انہوں نے جوڈیشری کے ذریعے اور اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے اس کے ذریعے اڑا کے دیا. اب بھی اگر آپ فرض کیجئے کہ جماعت اسلامی ہے، ماشاءاللہ ان کی جماعت اگر آ جاتی ہے، فرض کیجئے اللہ کرے آ جائے، ہماری تو خواہش ہوگی
لیکن ہوگا کیا اگر FBR وہی رہا, اگر FIA وہی رہی, وہ تو نہیں الیکشن کے ذریعے بدلیں گے. اگر تمام وہ دوسری قوتیں وہی, تو وہ تیسرے درم تختہ کر دیں گی. جی سر. اصل میں مسئلہ یہ کہ آپ الیکشن کو حرام نہیں سمجھتے اور حلال بھی تو نہیں سمجھتے, تو آپ تو اس طرف ساری نہیں, ویسے حلال اس حد تک تو سمجھتے ہیں کہ ووٹ ڈالنے کا ہماری طرف سے اجازت ہے, جب اتنا آپ مشروط حلال سمجھتے ہیں. ہمیں یہ توقع ہو کہ مرزا صاحب کا ووٹ ہمیں ضرور پڑے گا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ حلال حرام سے نکل کر بھی یا اس کو ساتھ رکھتے ہوئے پھر بھی آپ چاہتے ہیں کہ انتخابات کے دوران جو اچھے لوگ ہیں ان کے ساتھ تعاون کیا جائے گی. آپ کی اچھی سوچ ہے. یہاں یہ جو الیکشن کی بے رونقی نظر آ رہی ہے, یہاں جمہوری جماعتوں کی ناکامی نظر آ رہی ہے, سیاسی جماعتوں کی ناکامی نظر آ رہی ہے, دینی جماعتوں کی ناکامی نظر آ رہی ہے. یہ واضح طور پر اس پہ کوئی دوسری بات نہیں ہے. اس میں سیدھی سی بات ہے کہ یہ جیت کر بھی جیتے نہیں ہوتے, وہاں پہنچ کر بھی پہنچے نہیں ہوتے. ان کے اوپر ایک بہت بڑی طاقت موجود ہے جو اپنی مرضی کے مطابق ان کو چلاتی ہے, یا کم از کم انڈرسٹینڈنگ کے مطابق چلاتی ہے. دو باتیں, یا تو ٹوٹل مرضی یا کم از کم انڈرسٹینڈنگ, اور انڈرسٹینڈنگ میں بھی 70% حصہ وہ لے جاتے ہیں, ہر حال میں لے جاتے ہیں. تو ان کے بغیر یہ نہیں چل سکتی. جس طرح ان کے بغیر ہماری حکومتیں نہیں چلتی اور وہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کے بغیر نہیں چلتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ہمارا ملک جن معنوں میں آزاد ہونا چاہیے اس کی آزاد پالیسیاں نہیں ہیں. ہم معاشی طور پر بہت محکوم اور غلام ہیں. ہمیں سب سے پہلے ہماری تعلیم, عدل, نظام سارے بعد میں ہیں. سب سے پہلے ہمارا معاشی استحکام ہونا چاہیے. پاکستان کو معاشی طور پر اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اس کو عالمی اداروں کی طرف نہ دیکھنا پڑے. یہ فیصلے اپنے خود کرے, آزادی کے ساتھ فیصلے کرے, آزادی کے ساتھ پھر یہ انتخابات کرائے, آزادی کے ساتھ پھر حکومتیں آئے. پھر دیکھیں کہ اس جمہوری نظام میں کس طرح تبدیلی آتی ہیں. جب پتہ ہو کہ یہ جماعت ہمارے سامنے موجود ہے, مسلم لیگ پیپل پارٹی کا نہیں, جتنی بھی جماعتیں موجود ہیں, جی, یہ منشور پیش کرتی ہیں. اس منشور کے بعد برسر اقتدار آتی ہیں, جی, تو وہ اپنا ٹینور پورا کرتی ہیں. ٹینور پورا کرنے کے بعد جب وہ پھر میدان میں اترتی ہیں تو لوگ ضرور دیکھیں گے کہ انہوں نے پچھلے وعدے پورے کیے. جتنے نوکریاں کہی تھی, کروڑ کہی تھی یا 2 کروڑ کہی تھی, پوری کی ہیں. اتنے گھر کہے تھے, اتنا انہوں نے غریبوں کے ساتھ کھڑا ہونا بتایا تھا, وہ کیا کہ نہیں. وہ تب پوچھیں گے جب انہوں نے اپنا ٹینور پورا کیا. مصیبت یہ ہے کہ ٹینور ہی پورا نہیں کر سکتے. جی, ہم تمام جماعتیں مجبور ہیں, اور جن لوگوں نے ہمیں مجبور کیا وہ آگے مجبور ہیں. اور ان سب کی مجبوریوں کا واحد حل ہے کہ پاکستان کو معاشی طور پر مضبوط ہونا چاہیے. پھر انشاءاللہ ہماری تعلیم بھی اپنی ہوگی, ہمارا عدل بھی اپنا ہوگا. پھر یہ بحث ہی نہیں رہے گی کہ جمہوریت کیا ہے اور انتخابات کیا ہے. پھر انشاءاللہ اسلامی جمہوریہ پاکستان مستحکم ملک ہوگا.